السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار سی، بہت ہی ایزی اور بہت ہی فاسٹ ریسیپی۔ آج ہم لوگ بنائیں گے بیف اتنے مزیدار بنائیں گے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ ہمارے شوربے میں پیاز اور ٹماٹر وغیرہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں، تو میں اس کا بتاؤں گی کہ وہ کیسے ہم نے ان کو ختم کرنا ہے اور شوربے کو، اپنے کھانے کو خوبصورت بنانا ہے۔ سب سے پہلے میں نے لی ہے ایک کڑھائی لے لی ہے، اس میں نے بون لیس گوشت لیا ہے، ایک پیس جو ہے میں نے چربی کا لیا ہے، تاکہ چربی سے جو ہے کھانے کا ٹیسٹ، شوربے کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے ایک پیس لیا ہے چربی کا۔ اس میں نے 2 پیاز لارج سائز کے کٹ کر کے ڈال دیے، 2 ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا، 3 جو ہیں لارج سائز کے ٹماٹر لیے تھے، ان کو اس طریقے سے تھوڑا سا موٹا موٹا کاٹ لیا، وہ بھی ایڈ کر دیا۔ اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے موٹا گرم مسالہ۔ اس میں نے 3 چھوٹی الائچیاں لی ہیں، ایک میں نے دال چینی کا ٹکڑا لیا ہے، 3 سے 4 لونگ لی ہیں، اور 2 بڑی الائچیاں لی ہیں۔ ان سب چیزوں کو ہم لوگ گرم مسالے میں صرف یہی چیزیں یوز کروں گی، اور 1 ٹیبل سپون میں نمک ڈال دوں گی، اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ 1 ٹیبل سپون اس میں ہم لوگ ڈالیں گے لال مرچ پاؤڈر، کوٹی ہوئی لال مرچ، اور آپ اپنے حساب سے آپ چاہیں تو نمک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ میں نے ڈالا ہے اس میں 1/4 ٹی اسپون ہلدی ڈال رہی ہوں، اور 1 ٹیبل اسپون بھر کر سوکھا دھنیا پاؤڈر دیں گے۔ تو ان سب کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے پانی ہے 4 گلاس ہیں بڑے والے، اور اس کو میں جو ہوں کڑھائی میں بنا رہی ہوں، تو اس لیے میں نے پانی اتنا لیا ہے 4 گلاس، اور اس کو میں 2 گھنٹے لگاؤں گی، کور کر کے رکھ دوں گی اور اس کو پکنے دوں گی۔ تو اس میں ڈال دوں گی 1/2 ٹیبل سپون جو ہے گرم مسالہ پاؤڈر بھی۔ تو 2 گھنٹوں بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو ہم نے پانی ڈالا تھا وہ بھی تقریباً ہو چکا ہوگا خشک اور ڈرائی ہو گیا، اور ہمارا جو گوشت ہے وہ بالکل اچھے سے گل چکا ہے۔ اور اگر آپ نے پریشر کوکر میں بنانا ہے تو اس کو آپ نے 20 to 25 منٹس آپ نے رکھنا ہے پریشر کوکر میں، تو ہمارا گوشت زبردست سا تیار ہو جائے گا۔ تو میرا تو 2 گھنٹوں میں ہوا ہے، کیونکہ میں نے پریشر کوکر میں نہیں لگایا۔ تو اچھا، ایک اور چیز میں اب یہاں پر بتاؤں، اس ٹائم پر آپ دیکھیں تو ہمارا مسالہ کتنا زبردست جو ہے بالکل ہو چکا ہے تیار۔ اس میں کسی قسم کا پیاز یا ٹماٹر نہیں رہا، بالکل وہ بھی چوپ ہو چکا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی لگ رہا ہو تو اس ٹائم پر آپ نے اس کو مکس کرتے ہوئے، جب اس کا پانی ہلکا ہلکا ڈرائی ہو رہا ہو، تو تب آپ نے اس میں اپنے پیاز اور ٹماٹر کو چمچ کی مدد سے تھوڑا سا پریس کرنا ہے، اتنے سافٹ ہوں گے کہ آٹومیٹیکلی وہ چوپ ہو جائیں گے، بالکل مسالے میں مکس ہو جائیں گے۔ تو اب ہم اس میں ڈالیں گے میرا 1 کپ اور آدھا کپ 1.5 کپ ہم نے اس میں گھی ڈالنا ہے۔ گھی سے کھانے کا بہت ہی زبردست ذائقہ آتا ہے، بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں، ہم جو ریسٹورنٹ پہ کھانے کھاتے ہیں، ان کے جو کھانوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ گھی کی بھی وجہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ زیادہ تر بناتے ہیں گھی میں، تو گھی کی وجہ سے کھانے کا ٹیسٹ زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے میں زیادہ تر گوشت میں، چاولوں میں، دالوں میں گھی ہی استعمال کرتی ہوں۔ تو اب ہم نے اس کو 4 سے 5 منٹ کے لیے ہائی فلیم پر رکھ دینا ہے گھی ڈال کر، تاکہ اچھے طریقے سے مسالہ ہمارا بھون جائے۔ اور آپ نے اس کو تب تک اچھے سے مکس کرنا ہے، بھوننا ہے، جب تک اس کا آئل اچھے طریقے سے اوپر آ جائے، الگ لیئر ایک بن جائے، نیچے سے اوپر آ جائے۔ تو یہ دیکھیں ہمارا آئل اوپر آیا ہے، اور یہ دیکھیں مسالہ کتنا زبردست ہمارا تیار ہوا ہے، خوشبو بھی بہت ہی زبردست آنا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو اب ہم لوگ اس کا جو ہے فلیم جو ہے ہم لوگ لو کر دیں گے، تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کلیئرلی کہ ہمارا مسالہ کتنا زبردست تیار ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا زبردست تیار ہو چکا ہے۔ تو اب ہم اس میں ڈالیں گے شوربے کے لیے کہ ہمیں کتنا شوربہ کرنا ہے۔ میں نے بہت زیادہ شوربہ نہیں کرنا، تو اس لیے میں اس میں 2 گلاس ڈالوں گی، 2 یہ بڑے گلاس نہیں ہیں، تو بس اس کو ہم لوگوں نے 2 گلاس پانی ڈال دینا ہے۔ آپ کا ہے، آپ جتنا کرنا چاہیں اتنا پانی ایڈ کر لیں۔ تو اب ہم لوگ اس کو رکھ دیں گے کور کر کے، تھوڑا سا مکس کر لیں گے، جو سائڈوں پر بھی مسالہ لگا ہوا اچھے طریقے سے ہمارا شوربے میں چلا جائے۔ تو اس کو ہم لوگ مکس کر لیں گے، اور اس کے علاوہ باقی اگر آپ کو لگے کہ نمک یا مرچ میں تھوڑی سی کمی ہے یا کچھ بھی، تو آپ اس کا جب مسالہ بھون رہا ہو تو اس ٹائم پر بھی ڈال سکتے ہیں، اور مرچیں پھیکی لگیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اینڈ پر ہم لوگ اس کے اوپر گرم مسالہ ڈال لیتے ہیں تو اس سے زبردست ہو جاتی ہے، لیکن میں نے پہلے ڈال لی تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو اینڈ پر میں نے ڈالی ہری مرچوں کو واش کیا، بیچ میں سے کٹ لگایا اور دیکھیں اندر سے کوئی بیج وغیرہ کالا تو نہیں ہے، پھر اس میں ڈالیں اور کور کر کے 1 منٹ کے لیے دم پہ دے دیں۔ تو دیکھیں خطرناک زبردست خوشبوئیں آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں اور ہمارا بالکل تیار ہو چکا ہے گوشت شوربہ۔ ہم نے بڑے گوشت کا شوربہ بنایا، بہت ہی زبردست، بہت ہی مزیدار۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری بہت ہی ایزی سی ریسیپی اور فاسٹسٹ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی لازمی ٹرائی کیجیے گا اور میرے ساتھ کامنٹ باکس میں لازمی شیئر کیجیے گا، اس سے مجھے بھی بہت ساری موٹیویشن ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم لوگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو سی ریسیپی، بہت ایزی سی ریسیپی کے ساتھ میں آؤں گی، اور تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔